جی تو اسٹوڈنٹس، آج 18 جون 2020 بروز جمعرات اردو جماعت دہم کی ویڈیو نمبر 6 میں حصہ دہم کے اندر ہم اپنے نصابی سبق نمبر 7 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ کتاب اپنے ہاتھ میں لے لیجئے۔ جی تو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے پیج نمبر 54، سٹارٹنگ ورڈز دیکھیں۔ ہاں حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب مصنف دوبارہ سے اپنے اس مضمون کو جسے اپنی خوش بختی سمجھ کر فراغت کے وقت میں لکھنا چاہ رہے تھے، جلد از جلد مکمل کرنا چاہ رہے تھے، اس پہ نوکر نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دے کر اور بلایا کہ پیغام دیا شاکر خان صاحب کا کہ وہ مصنف کو بلا رہے ہیں کہ کھانا کھا لیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں نیکسٹ لائنز۔ اوفو مجھے خیال نہیں رہا سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں۔ آپ ان لائنز کو ہائی لائٹ کریں اور آگے دیکھیں۔ اب اس کے بعد جو آگے وہ اپنے مضمون کو مکمل کر رہے ہیں، ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، یہ شروع کے ڈاٹس پھر سے اس دخل اندازی کو شو کر رہے ہیں کہ جہاں مصنف کی خیالات جو ہیں وہ مزید ان میں وہ پھر بکھر گئے اور بار بار کی مداخلت سے ان کو کام ان کا رک رہا تھا۔ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے، زیر بار احسان کریں گے، اور یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ۔ اب آگے پھر ڈاٹ شو کریں کہ پھر سے دخل اندازی ہے۔ اب آپ نے دیکھا بیٹا کہ مصنف نے شاکر خان صاحب کو کہہ دیا ملازم سے کہ ان سے یہ درخواست کریں کہ مصنف کا وہ انتظار نہ کریں، وہ بعد میں کھانا کھا لیں گے کیونکہ اس وقت انہیں بھوک نہیں، اور اپنے مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جن قابل نوجوانوں کی پیج نمبر 53 پر بات کر رہے تھے اپنے مضمون سے متعلق، ان کے آگے مزید کہتے ہیں کہ یہی وہ قابل لوگ ہیں جو حقائق کو تلاش کرتے ہیں، جو نئی معلومات کے جہاں کی کھوج لگاتے ہیں، اور یہ آنے والی جو نسلیں ہیں، آئندہ نسلیں، آنے والی نسلوں کو اپنی نیکیوں کے بوجھ تلے دے دیں گے، یعنی ان کی یہ نیکی ہوگی کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ احسان کریں گے کہ ان کے ساتھ یہ نیکی کریں گے کہ ان کو نیا علم اور نئی چیزیں ان تک پہنچائیں گے، اور یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو اللہ کے سہارے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے سہارے کو پکڑتے ہوئے، یہ اللہ سے سہارا لیتے ہوئے اپنے قوم کے لوگوں کو ہر پریشانی سے بچاتے ہیں اور ان کو ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں، یعنی ان کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی خود یہ مشکلات سہتے ہیں اور خود سے علم حاصل کر کے اپنی قوم کو دیتے ہیں کہ وہ مشکلات سے دوچار نہ ہو، اس علم سے استفادہ کریں اور اس طرح قوم کو منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں زندگی اور موت کا جو موضوع ہے یہ وہ موضوع ہے کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، یعنی اس کی حتمی اس کے بارے کوئی بھی اپنی رائے نہیں دے سکا، یہ نہ حل ہونے والا مسئلہ ہے۔ دستک یعنی دروازے پر پھر کھٹکھٹایا گیا ہے، کیا ہے؟ اب مصنف نے سوال کیا آنے والے سے، ملازم جواب دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سرکار کہتے ہیں آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو پھر تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی لو ابھی آیا۔ آپ نے دیکھا کہ ملازم جو ہے وہ کہتا ہے، شاکر خان صاحب کا پیغام دیتا ہے کہ مالک جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت مصنف کھائیں گے وہ بھی اس وقت کھائیں گے، لیکن ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ کھانا جو ہے تب تک ٹھنڈا ہو کر کھانے کے قابل نہیں رہ جائے گا، خراب ہو جائے گا، اور مصنف کو مجبوراً جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ کر کھانے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اگلے پیرا میں دیکھیں، یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں، یعنی اب اپنی مرضی کے خلاف ان کو کھانا کھانا پڑ رہا ہے اور پھر اس پر سب سے معافی بھی مانگنی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، یعنی بڑے اچھے طریقے سے اچھی عادات کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اخلاق خلق کی جمع ہے جس کا مطلب ہے عادات۔ چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں۔ اب یہ دیکھیں کہ شاکر خان صاحب کے جو فقرات ہیں جو ان سے بڑے خوش اخلاقی سے بڑے اچھے طریقے سے پوچھ رہے ہیں کہ چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ بہت لکھا ہے، اور اس لکھنے کا
سبب بھی بیان کریں کہ ان کو دیہات کی اچھے آب و ہوا میں زیادہ لکھنے کا موقع میسر آیا، شہر میں ایسی فراغت اور ایسی خاموشی نہیں ملتی۔ اب آپ اس سے مصنف کی کیفیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے جتنا مضمون پڑھا ہے کہ کیا کہتے ہیں، آگے سے مصنف جواب دیتے ہیں، سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدق نہ کہوں اور کیا کہہ سکتا تھا۔ یعنی آپ یہاں سے مصنف کی بے بسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس فکرے کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ میں ایمان لایا، عربی کے یہ الفاظ ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، و صدقنا اور ہم نے سچ جانا۔ تو مصنف بھی کہتے ہیں کہ میں بے بسی سے مصنف جو میزبان ہے اس کی ہاں میں ہاں ہی ملا سکتا تھا اور میں اور کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، یعنی کھانے کے لیے ضد ہوتی ہے۔ جس چیز سے مجھے رغبت نہیں وہی کھلائی جاتی ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، بعد کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، سپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو۔ اب آپ نے دیکھا سپہر کا وقت، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، یعنی ظہر کے بعد گاڑی پھر سے ان کے سیر سپاٹے کے لیے، میل ملاقات کے لیے میزبان ان کو آگاہ کریں کہ تیار ہوگی، اور وہ انہیں یہاں اس لیے نہیں لائے کہ وہ بہت زیادہ لکھنے کا کام کریں اور اپنی صحت خراب کریں۔ یہاں تک آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا اس فکروں سے مصنف کی حالت کا بھی اور حقائق کا بھی۔ ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، یعنی کھانے پر بھی ضد ہوتی ہے، جو چیز انہیں نہیں پسند، جس چیز کی رغبت نہیں یعنی شوق نہیں، وہی مجبوراً کھاتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن میزبان کے آگے مجبور ہیں اور ان کے آگے انکار نہیں کر سکتے۔ اگلے پیرا میں کیا بتاتے ہیں، واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں، یعنی تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں کہ اپنی سوچیں دوبارہ سے اکٹھی کریں کہ وہ جس موضوع پر لکھ رہے تھے ان کو اپنے ذہن میں مرتب کر لیں تاکہ جب لکھنے بیٹھیں تو روانی سے لکھیں۔ کیا کہتے ہیں، اگلی لائن دیکھیں، اور پھر لکھنا شروع کروں مگر اب خیالات کہاں، مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا، ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے۔ اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا۔ ہائی لائٹ کر لیں، یعنی مصنف جب لیٹتے ہیں کہ اپنی سوچوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کریں اور موضوع نے یاد آتا ہے کہ زندگی اور موت کا نہ حل ہونے والا مسئلہ، نہ حل ہونے والی مشکل، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں اور مجبور ہو پاتے ہیں، خود کو بے بس پاتے ہیں کہ وہ اس مضمون کے ساتھ کون سے فکروں کو ملانا چاہتے تھے اور کیوں ملانا چاہتے تھے۔ آگے کیا کہتے ہیں، یوں ہی پڑھے پڑھے نیند آ جاتی ہے، پڑھے پڑھے یعنی لیٹے لیٹے نیند آ جاتی ہے، تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں، یعنی ظہر کے بعد کا جو وقت ہے تیسرا پہر، اس میں کہتے ہیں کہ ان کا دماغ تر و تازہ ہو گیا تھوڑی سی نیند سے اور مضمون کی طرف توجہ چاہتی ہے، زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے، پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک، یعنی آپ نے دیکھا کہ تھوڑے سے آرام کے بعد اپنے آپ کو تر و تازہ پا کر مضمون کے لیے تیار پاتے ہیں کہ وہ اس کو مکمل کر لیں گے، لیکن دروازے پر جو دستک ہے، دروازہ کھٹکانے کی آواز، وہ ان کی سوچوں کو پھر بکھیر دیتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اگلے پیرا میں، نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فکرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے، میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا، تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں، آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے۔ ان پوائنٹس کو آپ ہائی لائٹ کریں۔ آپ نے دیکھا بچوں یہاں تک کہ اس پورے پیج پر جو ڈیٹیلز آپ نے دیکھی ہیں اس پہ مصنف بے بسی سے اپنے مضمون کی ایک سطر سے آگے نہیں لکھ پاتے کہ جہاں وہ بتاتے ہیں کہ قابل نوجوان حقائق اور علم کی دریافت سے قوم کو منزل کا پتہ دیں گے۔ اس کے بعد وہ بار بار لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو میزبان ہیں وہ ان کو جب ملازم گاڑی کی اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، جیسا کہ ظہر کے بعد انہیں میزبان کے ساتھ جانا تھا، اور اس پر میزبان ان سے یہ کہتے ہیں کہ دستے کے دستے یعنی صفوں کے صفے لکھ ڈالے ہیں، اور جب مصنف بیچارگی کا اظہار کر کے کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو ان کے جواب کو خاطر میں نہیں لاتے اور کہتے ہیں اس قدر عاجزی دکھانے کی کیا ضرورت ہے، کسر نفسی کی عاجزی دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ بڑھتے ہیں ہم ویڈیو نمبر 6 کے پارٹ 3 میں، حصہ سوم میں، اپنے اس سبق کے آخری